چھٹی منزل پہ جب رکے مکہ مکرمہ سے 36 میل دور، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تلبیہ پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ یہاں پر حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاؤں دھس گئے تھے ہجرت کے موقع کے اوپر، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور حاضر ہو کے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ ہمیں حج کے احکام نئے سرے سے سکھائیں، جیسے ایسے بندے کو سکھائے جاتے ہیں جس کو کچھ بھی معلوم نہ ہو۔ یعنی آپ ہمارے علم اور معلومات کی وجہ سے ہمیں کم نہ بتائیں، آپ ہمیں ایسے بتائیں جیسے ہم بالکل زیرو ہیں، آپ نئے سرے سے بتا رہے ہیں۔ اور پورے سفر میں ہر مقام پہ تقریباً عرفات کیا، منا کیا، مکہ کیا، ہر جگہ صحابہ کثرت کے ساتھ آقا کے پاس آتے اور حج کے مسائل پوچھتے تھے اور نبی علیہ السلام جواب دیتے تھے۔ 7ویں منزل جو تھی وہ صرف کا مقام تھا، مکہ مکرمہ سے 6 میل دور۔ تو وہاں اس مقام کے اوپر ایک بات یہ ہے کہ آج بھی جب ہم جاتے ہیں تو وہ مقام سڑک کے اوپر گزرتا ہے جہاں امی میمونہ رضی اللہ عنہا کی قبر ہے، اور امی میمونہ کا معاملہ ایسا ہوا کہ وہیں پہ زندگی گزاری، نکاح بھی وہیں ہوا، وفات بھی وہیں ہوئی اور تدفین بھی وہیں ہوئی۔ آج بھی وہاں پولیس چیک پوسٹ ہے، اس کے قریب ہی وہ جگہ موجود ہے۔ تو نبی علیہ السلام وہاں پہ تھے۔ اس کو مقام صف کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام جب یہاں سے آگے نکلے مکہ مکرمہ کی طرف تو ایک جگہ تھی وادی ازرق، یہ مکہ مکرمہ کے کافی قریب تھی۔ یہاں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا میرے سامنے وہ منظر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تلبیہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں، کانوں میں انگلیاں دی ہوئی ہیں، زور سے لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب منظر نبی علیہ السلام کو دکھائے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام اعلیٰ مکہ کی طرف سے، ایک ہے معلیٰ اعلیٰ مکہ، وہاں سے اندر داخل ہوئے اور بیت اللہ شریف داخل ہوئے۔ بیت اللہ شریف کے اوپر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو بتایا گیا کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اب کوئی آدمی مال مانگتا ہے، دولت مانگتا ہے، کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی صحت مانگتا ہے، کوئی کاروبار مانگتا ہے، کوئی اللہ کا تعلق مانگتا ہے، کوئی تہجد کی پابندی مانگتا ہے، کوئی نیکوں کی صحبت مانگتا ہے، یہ ساری چیزیں مانگنے والی ہیں۔ تو ان سب کے ساتھ ہم کیا کیا مانگیں، اس کے بارے میں امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت جب پہلی نگاہ بیت اللہ پر پڑتی ہے، پہلی نگاہ جب اللہ کے گھر پر پڑتی ہے، قبولیت دعا کا وہ وقت ہوتا ہے تو ہم کیا اللہ سے مانگیں؟ تو فقی ہوتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت یہ مانگو، اللہ آج کے بعد جو دعا میں مانگوں وہ قبول کر لیں، ہمیشہ کی بکنگ کروا لو۔ جب پہلی نگاہ پڑے اللہ سے مانگو، اللہ آج کے بعد جو میں مانگوں سب مجھے عطا فرما دینا، یعنی مجھے ہی مستجاب الدعوات بنا دیجیے۔ تو علماء کی بات کے اندر نکات ہوتے ہیں اور بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ تو بیت اللہ کے اوپر نظر ڈالنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ عالم کی شان ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام جب آئے تو آپ نے تحیت المسجد نہیں پڑھی، بیت اللہ میں جب داخل ہوئے تو تحیت المسجد آپ نے نہیں پڑھی اور آپ نے حجر اسود کا استلام کیا۔ اس کی مثال کیسے ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ جب آپ کسی مجلس میں کسی بڑے سے ملنے جائیں تو بغیر مسافر کے بیٹھتے تو نہیں، پہلے اس سے مسافہ کرتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں۔ تو حجر اسود کے بارے میں حدیث کے اندر کیا آیا؟ یمین اللہ فی الارض، یہ اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے۔ تو وہی پہلے مسافہ ہے، اس کے بعد اگلی بات ہے، بیٹھنا نہیں ہے۔ تو وہاں پہ جانے کے بعد تحیت المسجد نہیں پڑھی جاتی، حجر اسود کا استلام کیا جاتا ہے اور طواف شروع کیا جاتا ہے۔ اور طواف کا طریقہ 7 چکروں کا طواف ہوتا ہے، اور جو تلبیہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، جو عمرے والے ہیں وہ تو یہاں تک طواف تک تلبیہ پڑھتے ہیں۔ اب استباء کرنا ہوتا ہے، دائیں کندھے سے چادر کو نکال کے بائیں کندھے پہ ڈالنا ہے، اور جب شروع کرنا ہے تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، اکڑ کے چلنا ہے جیسے پہلوان چلا کرتے ہیں۔ ضرورت یہ تھی کہ کافر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مدینہ میں رہنے والے اب کمزور اور بیمار ہو گئے ہوں گے، نہیں ہو گئے ہوں گے،
تو اسلام کی قوت اور شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ تم ذرا اکڑ کے رمل کر کے چلو. مزہ تو تب ہے کہ ہم ساری زندگی رمل کر کے چلیں, صرف 3 چکروں کا رمل نہیں بھائی, آخری سانس تک رمل کر کے چلیں. کیا مطلب؟ اس طرح سے چلیں کہ کافر کو دیکھ کے خوف آئے اور اسلام کی شان و شوکت اس پہ ظاہر ہو. وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ سنت کا طریقہ ہے. چہرے پہ داڑھی ہو, سر پہ عمامہ ہو, سنت کے مطابق لباس ہو, اور انسان اپنے وقت کو کھیل کود میں ضائع نہ کرے, وقت کی قدر کرے, فضول ضائع نہ کرے, ادھر ادھر کاموں میں ضائع نہ کرے. اگر اس طرح زندگی گزار رہا ہے کہ وقت کی قدردانی ہے, وقت کو ضائع نہیں کر رہا, ساری زندگی رمل کی مانند بھی ہو سکتی ہے زندگی. تو 3 چکروں میں رمل کرنا ہے, تو پہلے 3 چکر میں رمل کرنا سنت, اور اگلے 4 چکروں میں رمل نہ کرنا, نارمل چلنا, وہ سنت. اب نبی علیہ السلام نے طواف کے 7 چکر مکمل کیے تو اس کے بعد مقام ابراہیم پر آ کے دگانہ ادا کی. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے آب زمزم پیا, پھر وہاں سے باب صفا سے داخل ہوتے ہوئے صفا پہاڑی پر آئے, اتنا اوپر چڑھے کہ بیت اللہ نظر آنے لگا. پھر خوب اللہ تعالیٰ کی تعریف, توحید, تمجید بیان کی, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی. پھر وہاں سے بھی نبی علیہ السلام نے صفا مروہ کی سعی مکمل کی. اس طرح یہ عمرہ مکمل ہوا. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہیں لائے وہ حلق کروا لیں, اور آپ نے نہیں کیا. آپ کا حج قران تھا. قران میں کیا ہوتا ہے کہ عمرہ اور حج ایک ہی احرام سے ہوتا ہے, درمیان کے دن بھی احرام میں گزارنے ہوتے ہیں. تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد انسان احرام اتار لیتا ہے, عام کپڑے پہن لیتا ہے, پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام پہنتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے, ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما نے قران کیا اور احرام نہیں اتارا. اور علی رضی اللہ بھی اس دوران یہاں پہ آئے اور نبی علیہ السلام سے ملے. پھر نبی علیہ السلام 4 دن وہاں ٹھہرے اپنے قیام گاہ کے اوپر. اس کے بعد مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے اور بیت اللہ کے دروازے کے قریب علامات قیامت پر تفصیلی بیان فرمایا اور قرب قیامت کی باتوں کو ذکر فرمایا. اور اگلا دن جمعرات کا دن تھا, مکہ مکرمہ سے منی تشریف لے گئے. 8 ذی الحجہ کو جمعرات کا دن تھا. نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے منی کی طرف تشریف لے گئے اور منی میں پہنچ کے 5 نمازیں ادا کی, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور 9 کی فجر. پھر 5 نمازیں ادا کرنا سنت. پھر 9 ذی الحجہ کو نبی علیہ السلام منی سے نکلے چاشتے وقت اور عرفہ گئے. وہاں جا کر نبی علیہ السلام نے ظہر اور عصر, حضرت بلال نے آذان دلوائی, اور وہاں وادی نمرہ ہے, وہاں ایک خیمہ تھا, وہاں اپنے قیام فرمایا. اس کے بعد اذان دلوائی. اس کے بعد ظہر اور عصر, یہ ظہر کے وقت میں ہی دونوں نمازیں نبی علیہ السلام نے باجماعت پوری صحابہ کی جماعت کو پڑھائی. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام جبل رحمت کے قریب آ گئے اور اپنی اونٹنی قصبہ کے اوپر بیٹھ کر مغرب تک, غروب تک دعائیں مانگتے رہے. امت کے لیے مانگتے رہے, میرے اور آپ کے لیے مانگتے رہے, اللہ سے بہت دعائیں مانگتے رہے. اپریل کا یہ مہینہ تھا غالباً, اور گرمی شدید تھی. اس گرمی میں 5 گھنٹے سے زیادہ نبی علیہ السلام اللہ سے مانگتے رہے. ہم تو 15 منٹ نہیں مانگ سکتے, 5 گھنٹے سے زیادہ نبی علیہ السلام امت کے لیے مانگتے رہے. اب نبی علیہ السلام کا روزہ تھا یا نہیں, اور عرفات کے دن برکت والا دن تھا, تو ایک صحابیہ تھی ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ, تو انہوں نے اس کو چیک کروایا. کیسے؟ بڑے پیارے انداز سے, کہ نبی علیہ السلام کو دودھ کا پیالہ پیش فرمایا. دودھ کو انکار جو ہے وہ منع ہے. تو حکمت دودھ کا پیالہ پیش کرنے میں یہ تھی کہ روزہ ہوگا تو روزے میں تو نہیں پیئیں گے, پتہ لگ جائے گا کہ روزہ ہے. اور اگر روزہ نہیں تو چونکہ دودھ کو انکار نہیں کرنا تو دودھ ضرور قبول فرمائیں گے, تو امت کو پتہ لگ جائے گا کہ روزہ نہیں ہے. تو جب ان کو دودھ پیش کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے اس دودھ کو نوش فرمایا. یہاں سے امت کو پتہ چلا کہ حاجی کے لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ نہ رکھنا بہتر ہے. جو غیر حاجی ہے وہ تو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے تو اس کو تو بڑی فضیلت بتائی گئی, 2 سال کے گناہوں کے معافی کا اعلان فرمایا گیا. لیکن حاجی کے لیے بتایا کہ روزہ نہ رکھنا سنت ہے, تو اس نے آگے اور بہت سارے کام کرنے. اب نبی علیہ السلام کھڑے رہے, وہاں دعائیں کرتے رہے. اور حج بھی کیا ہے
یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے. نماز پڑھنے کا نام حج نہیں ہے. اگر وہاں جا کے نمازیں پڑھنی ہوتی تو وہ عورت جن کو حیض کا معاملہ ہوتا تو یہ کیا کرتی؟ اور یہ ہو بھی چکا. پیچھے جب مکہ مکرمہ پہنچے صرف کے مقام پہ تو بی بی عائشہ رو رہی تھی, ان کو حیض شروع ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں. وہ عمرہ نہیں کر سکی تھی, وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ پھر حج پہ تشریف لے آئی. تو حج اگر نماز کا نام ہوتا تو کتنے لوگوں کو پریشانی ہو سکتی تھی. تو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کے حج کیا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفات کے ٹائم میں عرفات میں داخل ہونے کا نام حج ہے, چاہے کوئی سوتا ہی رہے, غافل ہی کیوں نہ رہے. اور سعودی حکومت نے اس بات کا اہتمام کیا ہوا ہے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ بیمار ہو جاتے ہیں, ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں, چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے, لیکن چونکہ وہ حج پر آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کو ایمبولینس میں لے کے میدان عرفات آتے ہیں, وہ ہوش میں بھی صحیح نہیں ہوتے, بیمار ہوتے ہیں, تکلیف میں ہوتے ہیں, بعضوں کو ڈرپ لگی ہوتی ہے, آکسیجن لگی ہوتی ہے. جب ایمبولینس میں آ رہا ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اب جب یہ ایمبولینس والا آ گیا میدان عرفات میں اس ٹائم اس کا بھی حج پورا ہو گیا. اللہ اتنا کریم ہے. تو حج اس دن 9 ذی الحجہ کو عرفات میں پہنچنے کا نام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے لیے آسانی